الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنین پر کہ بھیجا ان میں رسول ان کی جانوں میں سے، یتلو علیہم آیات، تلاوت کرتا ہے ان پر ان کی آیت، ویزکیہم، اور ان کو پاک بناتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت کی باتیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تھے آپ اس سے پہلے البتہ واضح گمراہی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر بہت ساری نعمتیں کی، احسان کیا اللہ نے بہت، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے ظاہری باطنی بہت سی نعمتیں کی۔ صرف انسان اپنے وجود میں دیکھیں تو دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ میری نعمتوں کو گنو گے تو گن نہیں سکو گے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مسلمانوں پر، انسانوں پر نعمتیں کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت کو جتلاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں میں سب سے زیادہ جو نعمتیں تھیں وہ دو نعمتیں، ایک قرآن کریم ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوپر دی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر۔ کون سا احسان؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا، من انفسہم، ان میں سے، ان کی جانوں میں سے، یعنی بشریت میں سے رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ یہ بڑا احسان ہے اللہ تبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے۔ لازمی بات ہے کوئی بڑی ہی چیز اللہ نے آپ کو دے دی ہے، کوئی بڑی ہی نعمت اللہ نے آپ کو دے دی ہے جس کا ذکر اللہ خود قرآن میں کرتا ہے، جس کا احسان اللہ خود جتلا رہا ہے کہ میرا سب سے بڑا احسان یہ کہ میں محمد مصطفیٰ آپ کو دے دوں۔ اس احسان کو کم نہیں سمجھو، یہ اتنا بڑا احسان، یہ بڑی فضیلت والا رسول ہے، یہ ایسا رسول ہے، اس کا چلنا رحمت ہے، اس کا اٹھنا رحمت ہے، اس کا سونا رحمت ہے، اس کا جاگنا رحمت ہے، اس کا بھول جانا رحمت ہے، یہ رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اتنی بڑی، کافروں کے لیے رحمت، مومنین کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، درندوں کے لیے رحمت ہے، پرندوں کے لیے رحمت ہے، جمادات کے لیے رحمت ہے، پتھروں کے لیے رحمت ہے، ہر چیز کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ جبرائیل کے لیے رحمت ہے۔ اتنی بڑی رحمت والا پیغمبر میں نے آپ کو دیا۔ خود جبرائیل فرماتے ہیں کہ پیغمبر میرے لیے بھی رحمت ہے، پیغمبر کا میرے اوپر بھی احسان ہے۔ فرمایا کیسے تیرے اوپر احسان ہے؟ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کا حشر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، چپے چپے پہ جس نے عبادت کی تھی، لیکن اللہ نے اس کو 1 منٹ میں رجیم بنا دیا، ملعون بنا دیا، پوری دنیا اس کے اوپر لعنت بھیج دی۔ تو میں خود پھر کانپتا تھا، میں خود ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا حشر ہے۔ لیکن جب رسول اللہ آئے دنیا کے اندر اور رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، اس رسول سے مراد جبرائیل ہے۔ تو میں سمجھ گیا جبرائیل کہتے ہیں کہ اب میں بری ہوں، یہ احسان میرا کس لیے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے اوپر احسان، اتنا بڑا پیغمبر ہے۔ جانوروں کے لیے رحمت ہے، فرمایا کہ جانوروں کے اوپر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں اٹھاؤ، اتنا زیادہ وزن نہیں اٹھاؤ، کھانا کم دیتے وزن زیادہ اٹھاتے، حتیٰ کہ جانوروں نے بھی پیغمبر علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، پیغمبر کو زبان حال سے اپنی شکایت کرتے۔ ایک اونٹ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنی زبان میں کہہ رہا ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جب میں جوان تھا وزن زیادہ اٹھاتا تھا، مجھے کھانا زیادہ دیتا تھا، ابھی بوڑھا ہو چکا ہوں اتنا وزن نہیں اٹھاتا لیکن مجھے کھانا کم۔ رسول اللہ نے اس کو بلایا اور فرمایا ایسے نہیں، جانوروں کے اوپر ظلم نہیں،
پرندوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام رحمت بن کر آئے. پرندوں کے لیے ایک پرندہ ہے, ایک صحابی نے اٹھا لیا, اس کی ماں اوپر سے ایسے گھوم رہی ہے, اس بچے کے اوپر لپکتی ہے, پھر آ جاتی ہے. رسول اللہ کیا کیا تو نے؟ رسول اللہ اس کا بچہ میں نے اٹھایا. فرمایا چھوڑ دو اس کے بچے. ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو درخت ہیں ان کے لیے حضور علیہ السلام رحمت ہے, اور درختوں نے بھی پھر حضور کو پہچانا. آج انسان نے حضور کو نہیں پہچانا, لیکن درختوں نے حضور کو پہچانا, جانوروں نے حضور کو پہچانا. جس گدھے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے, کہتے ہیں جب حضور دنیا سے گئے تو اس نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا. کتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کھانا پینا چھوڑ دیا. میں کیسے کھانا کھاؤں, کیسے میرا یار مجھ سے چلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو درخت ہے ان کے لیے رحمت ہے. فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اے انسانوں, جو سایہ دار درخت ہے اس کے سائے میں کبھی پیشاب نہیں کرنا, کبھی پاخانہ نہیں کرنا. فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ بھی خدا کو سجدہ کرنا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے, ہر چیز خدا کی حمد بیان کرتی ہے. تم ان کی جگہ کو پلید کیوں کرتے ہو؟ ان کی سجدے کی جگہ کو پلید نہ کرو. جنوں کے لیے رحمت بن کر آئے. فرمایا کسی ہڈی سے, کسی گوبر سے استنجا نہیں کرنا. فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانُكُمُ الْجِنَّ, کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا توشہ ہے, کھانا ہے. تم ہڈی کو چوس کے پھینک دیتے ہو, اللہ اس میں پھر گوشت لگاتا ہے اور پھر وہ کھاتے. اتنا بڑا رحمت والا پیغمبر اللہ نے تمہارے اندر بھیجا. ابو جہل کتنی نافرمانی کرتا ہے, ابو لہب کتنی نافرمانی کرتا ہے, ہم کتنی نافرمانی کر رہے ہیں. پیغمبر کی سنت کو کیسے گندی نالی میں پھینک دیتے. رسول اللہ کا طریقہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے, پھر بھی تیرے اوپر عذاب نہیں آتا. کیوں عذاب نہیں ہوتا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اس لیے تیرے اوپر عذاب نہیں ہوتا کہ رسول اللہ تمہارے اندر موجود ہے. اتنی بڑی رحمت والا موجود ہے کہ میں تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں. ابو جہل کو بخش دے تو کتنا بڑا احسان ہے. یہ میں نے آپ کو احسان بتائے, نعمت بتائے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں, مومنین, آپ کے اوپر میں نے احسان کیا, رسول اللہ دے. اتنا بڑا رسول ہے کہ خود رسول بھی دعا مانگتے ہیں, خود رسول بھی دعا مانگتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس کے امتی ہوں. لازمی بات ہے, انہوں نے فضیلتیں سنی ہوگی تب کہا ہوگا. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے احسان کیا مومنین پر. حالانکہ احسان پوری دنیا پر ہے, پوری دنیا پر احسان ہے. رسول اللہ سب کے لیے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس, سب کے لیے آئے, لیکن سب نے نفع نہیں اٹھایا. زیادہ نفع مومنین نے اٹھایا, اس لیے ذکر مومنین کا ہے. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ قرآن سب کے لیے ہے, ہدایت ہے, ھدی للناس, لیکن ھدی للمتقین, اس سے ہدایت لی متقین ہے, اس سے ہدایت لی مومنین ہے. تو کافروں کی یہ بدبختی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو پہچانا. اس بعث فیہم رسولا, کہ جب کہ آیا ان میں رسول من انفسہم, ان کی جانوں میں سے. یعنی تم کون ہو؟ انسان, تو رسول بھی انسانوں میں سے آیا. انسانوں میں سے, انسان تسلیم کرنا پڑے گا, بشر تسلیم کرنا پڑے گا. اور رسول کو بشر اور انسان کہنا رسول کی علیہ باللہ توہین نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ اس کی جو عظمت بیان کر رہے ہو کہ ایک انسان ہو کر اتنے کمالات والا ہے کہ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ کوئی خدا کا فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا, ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکا. کمال تو انسان کا ہے. جبرائیل تو روزانہ جا رہا ہے نہیں اللہ کے ہاں, آ رہا ہے جا رہا ہے, اور پیغمبر بھی چلا جائے اور پیغمبر بھی نور ہوتا تو پیغمبر کا کیا کمال ہے. کمال تب ہے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے, آمنہ کا در یتیم ہے, اور یتیم ہے, یتیمی کی زندگی بسر کی ہے, لیکن اتنے کمالات والا ہے کہ اگر چاند کو اشارہ کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, پھر اشارہ کرتا ہے مل جاتے ہیں. کمال تو تب ہوگا جب انسان رسول من انفسہم. اور یہ بات یاد رکھو, ایک بات میں آپ کو عقیدے کی بات بتا رہا ہوں, اور عقیدے میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی, عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. علامہ آلوسی, محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, یہ 1270 عیسوی اس زمانے کا ہے, شاہ ولی اللہ کے دور کا ہے. بڑے پائے کا عالم تھا, بڑا فقیہ اور محدث بھی تھا, بڑا مفسر تھا. اس نے لکھا ہے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر کہ یہ آپ نہیں سمجھو کہ میں تو رسول اللہ کو رسول مانتا ہوں, میں تو اس کو کامل رسول مانتا ہوں, کوئی بشر یہ میں نہیں جانتا.
یہ نور والے حصے میں نہیں پڑھتا، جیسے بولتے ہیں نا آج۔ یاد رکھو ایمان کے لیے شرط ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانو۔ ایمان کے لیے شرط ہے، ایسے نہیں کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، نہیں، بلکہ یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ تھا وہ عربی تھا، عجمی نہیں تھا، وہ بشر تھا، یہ ماننا پڑے گا۔ حتیٰ کہ اتنا بھی لکھتے ہیں کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ عربی تھا، یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ بشر تھا، کیا تھا، فرماتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل گیا، کفر میں داخل ہو گئے۔ بشریت سے رسول اللہ کو کیسے نکال سکتے ہو؟ کیا العیاذ باللہ رسول انسان نہیں ہے؟ قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار کرو گے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی هل کنت الا بشرا رسولا، صاف الفاظ میں اللہ نے فرمایا کہ انسان ہے، رسول من انسانوں میں سے۔ اگر جنوں میں سے آتا اور فرشتوں میں سے آتا تو پھر آپ ان کو اپنے دکھڑے کیسے سناتے؟ بھائی فرشت جبرائیل ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ شادیاں کرتا ہے، اس کا بیٹا مرتا ہے جو اس کو دکھ کی خبر ہو، تو کوئی کیسے پتا چلے؟ آپ اپنے دکھ درد اس کو کیسے بتاؤ گے؟ جبرائیل کو آ کے کہو کہ میرا بیٹا مر گیا، اس کا تو بیٹا کبھی مرا نہیں، تو اس کو احساس کیسے ہوگا؟ اس کی تو بیوی ہے نہیں۔ بس لوگوں نے تو عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ نبی نور من نور اللہ، اللہ کا جز ہے۔ خدا کا خوف کرو، قرآن کہتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزًا، یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا جز بنا دیا اور تم مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ کو خدا کا جز بنا دیا، اس لیے یہ کفر ہے۔ ہاں لیکن وہ بشر ہم جیسا نہیں ہے، سید البشر ہے، اکمل البشر ہے، خاتم المرسلین ہے، اس کے مقام کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی نبی نہیں پوچھ سکتا، انسان کیسے پوچھ سکتا؟ لیکن ہے بشر، ہے انسان۔ من انفسہم، تم میں سے، جنوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جن سے تو وحشت آتی ہے، رسول اللہ جن میں سے ہوتا تو ہمیں بھی وحشت آتی ہے، ہم رسول اللہ کے پاس کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ مولانا علی شیر رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں انسان وہ جس کے اندر دو صفتیں ہو، ایک اس میں عقل ہو، دوسرا جس کو چھو سکیں، جس کو چھو سکے۔ جبرائیل کو چھو نہیں سکتے، جنوں کو بھی نہیں چھو سکتے، مخلوقات ہے ہی تو، یا جن ہے یا انسان ہے، تو جب جنوں میں سے نہیں ہے تو کس میں سے ہوگا؟ انسانوں میں سے ہوگا یا نہیں؟ ماننا پڑے گا۔ اگر آپ کہو گے انسانوں میں سے نہیں تو پھر جنوں میں سے، یہ تو العیاذ باللہ رسول اللہ کی گستاخی کر رہے ہو نہیں کر رہے؟ وہ جنوں کا رسول ہے لیکن جنوں میں سے نہیں ہے، تو انسان اس کو کہتے ہیں جس کو ہاتھ لگا سکے۔ رسول اللہ کو ہاتھ لگاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے ملتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے تھے، رسول اللہ شادیاں بھی کرتے تھے، رسول اللہ بازار میں بھی جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ بھی ہوتا تھا۔ اپنا بیٹا جب مر گیا حضرت ابراہیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب آپ تو ہمیں منع کرتے ہو کہ مت رو، آپ رو رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں سے جزا فضا نہیں کرو لیکن آنکھوں سے رو سکتے، اس کی جدائی نے مجھے رلایا ہے، اسے رو سکتے۔ تو رونے والی رات کس کی؟ انسان کی ہوتی۔ جبرائیل کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے؟ جبرائیل کی غذا مجھے سناؤ کہ جبرائیل کیا کھاتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتا تھا۔ یہ تو کافروں کا سوال ہے، عجب الناس ان یترکوا، سوال کرتے تھے اکان للناس عجبا، عجیب ہے، ان اوحینا الی رجل منهم، وہی کیے ایک مرد کی طرف۔ یعنی وہ یہودی اور عیسائی انکار کرتے تھے کہ ایک مرد پر وہی آتی ہم کیسے مان لیں، مرد تھا نا، وہ بشر تھا۔ اللہ فرماتے رسولا من انفسہم، تمہاری جانوں میں سے، تم میں سے، لیکن تم جیسا نہیں ہے، یاد رکھو تم جیسا نہیں ہے۔ ہاں تم جاتے ہو گرمی میں پسینہ نکلتا ہے، تمہارے پسینے میں بدبو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو۔ ہاں تم چلتے ہو لیکن رسول اللہ بھی چلتے ہیں، رسول اللہ کے لیے زمین بالکل نرم بن جائے۔ تم تیز چلو، رسول اللہ آہستہ چلے، تب بھی رسول اللہ کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ انسان ہے، انسانوں میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ جیسے حجر اسود کا پتھر ہے، پتھروں میں سے ایک پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اللہ کے حبیب آپ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، ہم سوتے ہیں ہمارے لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ سوتے ہیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور تم بھی سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں، اس لیے کہ میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان۔ تمہاری نیند دھاکے میں وضو ہے، میری نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ تم جیسا نہیں۔ اللہ کے حبیب ہم بھی
پاخانہ کرتے ہیں، آپ بھی پاخانہ کرتے ہیں، آپ کے پاخانے کو زمین نگل لیتی ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے، پیشاب میں بھی خوشبو ہوتی ہے، لیکن ہم پاخانہ کرتے ہیں، بدبو ہوتی ہے۔ فرمایا تم بھی قضاء حاجت کرتے ہو، میں بھی قضاء حاجت کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، لیکن تمہارے فضلے میں بدبو ہے، میرے فضلہ زمین نگل لیتی ہے، کیونکہ تم جیسا نہیں، تم جیسا نہیں۔ تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسا ہے، نہیں، ہم جیسا نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ضرور ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا اسے عمل کرنے کی توفیق۔